ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایڈیشن آف باتوں باتوں میں ہوں پیرزادہ سلمان اور میں خلیل ناصر. بھائی خلیل بھائی، میں ایک کالم لکھتا ہوں جس میں کراچی میں آج سے 50 برس پہلے ہفتہ وار رودات بیان کرتا ہوں. اس کے لیے ریسرچ کرنا پڑتی ہے، اور ہم دونوں کراچی کے باشندے ہیں، اور مجھے اور آپ کو کراچی سے عشق بھی ہے. کراچی کی خوبی یہ ہے، بہت سی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، کتنے ہی برے حالات ہوں، یعنی ایون جب جنگ کا ماحول طاری تھا تب بھی کراچی میں جو ادبی محافل تھیں وہ سجتی رہتی تھیں. تو کراچی کا جو ثقافتی چہرہ ہے وہ تابناک رہتا ہے. اب مثال کے طور پر 5 روز قبل ایک ادب فیسٹیول ہوا، اور کل ہی 15ویں عالمی اردو کانفرنس ختم ہوئی، اور جس میں بہت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اچھا، مجھے ذرا سی میری خوش بختی یہ ہے کہ میں 15 برس سے اور 20 برس سے یہ سب چیزیں کور بھی کر رہا ہوں بطور صحافی، اور مجھے بلا بھی لیتے ہیں کبھی کبھی کسی سیشن میں، نہ جانے کچھ نہ کچھ سمجھ کے. تو آپ نے شرکت کی ان میں سے کسی؟ میں نے شرکت تو کی، کچھ گھریلو مصروفیات ایسی تھیں کہ میں پوری تو اٹینڈ نہیں کر سکا، لیکن میں 2 دن تو میں جاتا رہا. اس میں جو دلچسپی کے اپنے سیشن تھے، افتتاحی سیشن بھی اٹینڈ کیا، اور اس کے بعد جو آپ کو علم ہے کہ علامہ اقبال سے ہمیں ایک خاص عقیدت ہے، تو وہ جو سیشن تھا اقبال صاحب والا وہ بھی اٹینڈ کیا. تو اور وہ مطلب میرے لحاظ سے تو بہت ہی دلچسپ سیشن تھا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ تو ایک خیر بڑی خوشائند بات ہے کہ کراچی کی ادبی محفلیں اور اس طرح کی کانفرنسز جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، اور اس سے جو ہے ہمارا ایک بہت ہی پازیٹیو جو کراچی کا امیج ہے، تو جو پچھلے کچھ سالوں میں بوجو خراب رہا، تو وہ اب بحال ہوتا چلا جا رہا ہے، ثقافت کے لحاظ سے بھی اور ادب کے لحاظ سے بھی اور شاعری کے لحاظ سے بھی. تو اس لحاظ سے تو جو ہے اردو کانفرنس کا صرف ہو جانا ہی جو ہے وہ بھی ایک بڑی خوش قسمتی اور خوشگوار احساس ہے اس کا. لیکن جو ہے ظاہر بات ہے کہ میں مسلسل پچھلے کئی سالوں سے کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سیشن اٹینڈ کیے جائیں. تو یہ میری رائے تو نہیں ہے، لیکن میں نے کل جب سے یہ کانفرنس ختم ہوئی ہے تو سوشل میڈیا پر جو ہے، ظاہر بات ہے سوشل میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ مثبت منفی ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. تو جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں وہ کم از کم اس کو تنقید کے زمرے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ کچھ ایسی چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ ان کو اعتراض کہا جانا چاہیے. اور جو ہے یہ بعض اعتراضات اس لیے ہوتے ہیں کہ آئندہ جب یہ پروگرام اس طرح کا ہو اور اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ کراچی کی ایک شناخت بن گیا ہے عالمی اردو کانفرنس جو ہے، تو ان اعتراضات کو ایڈریس کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ آئندہ بہتر پروگرام کیا جائے. تو کچھ اعتراضات میں نے نوٹ کیے ہیں. تو چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر، اور ظاہر بات ہے کہ ایڈیٹر کا جو ہے وہ مراسلہ نگار کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ایک جو بڑا اعتراض آیا ہے کہ یکسانیت کا شکار ہو گئی ہے، موضوعات کے لحاظ سے بھی، مہمانوں کے لحاظ سے بھی، مندوبین کے لحاظ سے بھی وہی مندوبین ہیں. تو ایک جو بڑا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ عالمی ادبی اردو کانفرنس جو ہے وہ یکسانیت کا شکار ہو گئی ہے. تو اس پہ آپ چاہتے ہیں کہ مطلب اچھا یہ اعتراض میں نے بھی سنا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بطور صحافی میں یہ کانفرنس کور کر رہا ہوں 15 برس سے، اور دوسرے جو ادبی میلے ٹھیلے ہوتے ہیں وہ بھی کور کرتا ہوں. اچھا، یہ اعتراض کرنا کوئی سب سے آسان کام ہوتا ہے. اعتراض کرنے میں بری بات بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی پکچر نہیں دیکھتے اور چھوٹی پکچر پہ آ جاتے ہیں. بڑی پکچر یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے ایک اشارہ کیا، کراچی جیسا ایک شہر جو اس میں بہت ہی، میں ذرا سا ماضی میں جا رہا ہوں، جانا نہیں چاہیے لیکن وضاحت کے لیے، کراچی میں امن کی صورتحال بہت خراب تھی اور لوگ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے. ایسے میں یہ 2 میلے جو ہیں، اردو کانفرنس اور کراچی لٹریچر فیسٹیول، ان دو میلوں کا اہتمام ایسے دور میں کیا گیا جب کراچی سیاسی طور پر بہت برے دور سے گزر رہا تھا. اور ان میلوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس دور میں ان میلوں نے لوگوں کو علم کی، تعلیم کی، ادب کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی، اور لوگوں نے آنا شروع کیا، گھروں سے نکلے ہیں.
اب دیکھیے معاملہ یہ ہے اعتراض کا، یکسانیت کا، کہ اردو زبان موضوع ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کتنا کچھ میں آپ کے اور مجھے دے دیا جائے، کام سونپ دیا جائے کہ آپ ذرا پروگرام طے کریں. اب دیکھیے اس کے پہلی تو 2 کیٹیگریز ہیں، اردو ادب اور اردو زبان. اگر کانفرنس کا نام اردو کانفرنس ہے تو 2 اس کی کیٹیگریز ہو گئی، ادب اور ادب میں آپ کتنے موضوعات لا سکتے ہیں؟ بھائی ادب کی جو اصناف ہیں، فکشن، شاعری، ڈرامہ، تنقید، 5ویں کو لے آئیے، انہی کے گرد کام ہوگا. اردو زبان کا لسانیات کا جو معاملہ ہے اسی کے گرد کام ہوگا. اب جب ان موضوعات کے گرد کام ہوگا تو انہی لوگوں کو طلب کیا جائے گا اس فیلڈ کے لوگ ہیں. اچھا، یہ اعتراض میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بڑا دقت طلب کام ہے. ان موضوعات پر بات کرنا کوئی آسان بات نہیں، یہ بڑے موضوعات ہیں. میں آپ سے صدق دل سے یہ بات کہتا ہوں، وہ کہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شریک بھی تھے محفل میں، لیکن میں نے بطور صحافی دیکھا، اور میں نے بہت سے لوگوں سے جن میں افتخار عارف شامل ہیں، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے کہا اس دفعہ جو مقالوں کا معیار تھا وہ بہت اچھا تھا. اور آپ میری جو رپورٹس چھپی ہیں وہ اگر پڑھ لیں، یعنی جو ناصر عباس نید نے کینوٹ ایڈریس دیا ہے اس قدر شاندار تھا، جس میں اس نے ڈیجیٹل امپیریلزم کی بات کی. اور اس کے علاوہ اقبال پہ دیکھیے سہیل عمران صاحب آئے تھے، سہیل عمر صاحب آئے تھے، کم آتے ہیں جی بالکل، ہے نا. تو آپ کو یہ اعتراض، تحسین فراقی صاحب کتنا بڑا نام ہے جی، وہ نظر آیا آپ کو. نجمہ عثمان انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی، وہ آئی ہوئی تھی. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر، اور بڑے لوگ ہیں ادب کے، مثال کے طور پر ڈاکٹر ضیاء الحسن، مثال کے طور پر ڈاکٹر ناصر عباس نید. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس اعتراض میں جان ہے بھی، تب بھی جناب والا اعتراض ہی نہ کریں، حل بھی بتائیے کہ بھائی اب آئندہ یہ 6 موضوعات پہ بات کی جائے اور ان 7 لوگوں کو بلایا جائے. صحیح. جیسے اس کے اندر جو میرا تھوڑا سا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا اردو زبان کے ساتھ بھی ہمارا، تو خیر ہماری مادری زبان بھی ہے اور ہمارا عشق بھی ہے، تو جیسے صحافت کے موضوع پر جو ہمارا سیشن ہوا، لیکن اور ہر سال ہوتا ہے صحافت کے موضوع پہ سیشن، لیکن اب جو جدید صحافت یا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، ہم اس میں جو اردو زبان کی وجہ سے جو غلط چیزیں رائج ہو رہی ہیں، جو غلط املا رائج ہو رہا ہے، جو غلط تلفظ رائج ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی ایک سیشن تو کبھی ہونا چاہیے. کوئی رؤف پاریک جیسے ہمارے پاس اردو کے اچھے جو ہے نا ڈاکٹر نعمان الحق ہیں، جو لفظیات پر اور اس کے اوپر جو ہے کام کر سکتے ہیں، محاوروں پہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس کی تھوڑی سی نہیں لگتا کہ مطلب اس کانفرنس میں اس کے اوپر بھی کوئی، ہاں یہ آپ بالکل تخصص میں آ گئے ہیں. ہاں لسانیات پہ بات اور ہونی چاہیے، میں آپ سے متفق ہوں، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. لسانیات کا موضوع بہت اہم ہے، اور پھر لسانیات پہ جو ہماری آپ کی اور ہمارا اور آپ کا غم ہے کہ جو تلفظ کا مسائل شروع ہو گئے ہیں سامنے آنا، ان پہ بات ہونی چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان پہ بات کون کرے، اور اس کے لیے آڈینس تیار ہے کہ تیار نہیں ہے. کیونکہ جب جو ٹی وی پہ جس طرح کی اردو بولی جاتی ہے وہ تو معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، اور ریورس گیئر لگانا قدر مشکل ہے. لیکن اب میں آپ سے متفق ہوں، اس پہ بات تو ہونی چاہیے، یہاں میں آپ سے بالکل متفق ہوں. میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ اخبارات اور ٹی وی جو ہے، یہ ذرائع ابلاغ جو ہے، یہ تو اویئرنیس دینے کے ابلاغ کے ادارے ہیں. اگر وہاں پر ہی اردو صحیح لکھی اور صحیح بولی نہیں جائے گی تو پھر تو چیزیں غلط العام ہی ہوں گی. 100% ٹھیک، میں آپ سے متفق ہوں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ BBC دیکھیں اور CNN دیکھیں، یہ جو بڑے مثال کے طور پر نشریاتی ادارے ہیں اور خبر دینے والے ادارے ہیں، ان میں دیکھیے کہ صحت زبان کا ایک سٹینڈرڈ ہے. یعنی جو ٹیلی ویژن پریزنٹر کا توتن کچھ بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، لیکن وہ ایک ہی لہجے میں انگریزی بول رہا ہوتا ہے. BBC کا جو پریزنٹر ہوتا ہے، یہی کم بیش یہی صورت CNN کی بھی ہے. وہاں وہ زبان کے ساتھ اونچ نیچ کھلواڑ نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ میں آپ سے متفق ہو کے بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کی تائید میں، کہ ہمارے ہاں یہ طے کر لیا گیا کہ صحافی ہے اور اگر ٹی وی پہ آ رہا ہے تو اس کا زبان اس کی درست ہونا ٹھیک نہیں ہے. بس بات کو دلچسپ کرے اور بات ایسی کر دے جس سے کوئی واویلا ہو جائے یا کوئی اچھی بات بھی نکلے. لیکن صحت زبان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ تو آپ جس بھی ادارے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ریفلیکشن ہوتا ہے یہ آپ کا. اور پھر حضرت علی کا قول ہے، بات کرو تاکہ پہچانے جا. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے.
تو لیکن بہرحال جو اس میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشائند بات لگی ہے اس اردو کانفرنس کی، وہ یہ کہ ہماری نوجوان نسل نے اس میں بڑی دلچسپی لی ہے. خاص طور پہ جس دن قوالی تھی میں اس دن موجود تھا، تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت دلچسپی کے ساتھ نوجوانوں نے جو ہے وہ شرکت کی اور اس کے اندر حصہ لیا اور اس سے محظوظ ہوئے. وہ بہت اہم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مشاعرے کی کلپنگ دیکھی. پھر اس کے بعد میں آخری روز میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن میں نے جو ہے اس کی کلپنگ دیکھی جو حامد علی خان نے جو موسیقی، کلاسیکل موسیقی اور نیم کلاسیکل موسیقی جو اس کا وہاں پر فن کا مظاہرہ کیا. تو یہ جو ہے ایک اچھی مطلب اچھا اشارہ بھی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ نوجوانوں میں بہرحال کچھ نہ کچھ جاننے کی اور سمجھنے کی اور پارٹیسپیٹ کرنے کی اس کے اندر جو ہے وہ ایک خواہش موجود ہے. جی بالکل، اور آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا. نوجوان ہی میں سمجھ گیا، آپ کی بات میں گہرائی بھی ہے. وہ یہ کہ دیکھیے آرٹس کاؤنسل کا جو ادارہ ہے، اس کو بہرحال یہ ایک آپ اس کو یہ نمبر دیں گے اس بات کے کہ یہ اشرافیہ کا ادارہ نہیں ہے. شہر کی جو اشرافیہ جو برج کے اس پار رہتی ہے ڈیفنس کلفٹن میں، اس کی مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ یہاں ڈیفنس کلفٹن والے بھی آتے ہیں، لیکن لالو کھیت اور انگی ٹاؤن، ناظم آباد اور ملیر کے اور لیاری کے لوگ بھی آتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور سب کو فری ایکسیس ہوتی ہے، کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا. تو اور آپ سوچئے کہ ایک عام سا لڑکا ناظم آباد کا، لیاری کا، اور وہ اپنے کسی محبوب رائٹر کو دیکھ رہا ہے، کسی محبوب شاعر سے مل رہا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. تو ایک تو اشرافیہ کا اس میں کھیل نہیں ہے، جیسے کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے، نام نہیں لیتے ہیں وہاں، جہاں اعتراض کیا جاتا ہے وہ کہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک تو یہ بہت کہ یعنی متوسط طبقے کے لوگ ہوں، غریب آدمی ہو، بہت صاحب ثروت ہو، کوئی سب یہاں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. اب آپ موضوعات پر، ریپوٹیشن وغیرہ پہ بات ہو سکتی ہے، اس پہ بات کی بھی جانی چاہیے. اور جو آرٹس کاؤنسل کے لوگ ہیں جو کرتا دھرتا ہیں، اور یہ جو آپ جیسے سوشل میڈیا والے اعتراض ہیں، یہ ان تک پہنچ جائیں گے یا پہنچ چکے ہوں گے، تو ممکن ہے کہ وہ آئندہ. ابھی آپ نے ریپیٹیشن کی بات کی تو ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بہت سارے مندوبین جو ہے بعض کی تو 7 دفعہ انٹری مطلب ہوئی ہے، کسی کی 5 مرتبہ ہوئی ہے، کسی کی 4 مرتبہ. یہ بھی ایک اعتراض کے طور پہ آیا ہے کہ کیا اب ہم جو ہے مطلب اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم خیط و رجال کے شکار ہو گئے. سوال ہے یہ کہ مطلب مختلف موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں ایک ہی آدمی ملتا ہے جو 5 موضوعات پہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اور آپ کی بات بالکل صحیح. اگر یہ لیکن پھر جو اعتراض کرے وہ اس کا حل بھی بتائے کہ بھائی اقبال پہ کتنے لوگ ہیں جو اس ملک میں بات کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ایک سوال اٹھتا ہے. یا میں ایک اور نام لیتا ہوں، اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو نون و راشد پہ بات کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا. پھر آپ جناب سجیسٹ کیجئے، آپ رائے دیجئے کہ بھئی آئندہ اگر ان کو بلایا جائے تو کیا حرج ہے. یہ ہے بات. جناب میرا خیال ہے آج کا پروگرام خاصا طویل بھی ہو گیا اور اچھا بھی ہو گیا، اور اپنی رائے سے اس پروگرام میں، خاص طور پہ اس پروگرام کے لیے اپنی رائے ضرور دیجئے اور بتائیے ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. ہم بھی آپ سے سیکھیں گے. اللہ حافظ.